دنیا اور ما فیہا، اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ لعنت ہے۔ الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، اللہ کی یاد نہ ہو تو پھر تو یہ تو لعنت ہے۔ ہم نے لعنت کو حقیقت سمجھ لیا ہے، پھر لعنت کو مقصد بنا لیا ہے، لعنت کو مقصد بنا لیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ میں کون ہوں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، یہ سوال کیا ہے کہ میں کون ہوں؟ آپ تو خاموش ہیں، میں بتاتا ہوں، آپ نے کبھی نہیں سوچا اپنی حقیقت کے بارے میں کہ میں کون ہوں۔ ہم نے اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اور ظاہر کی یہ جو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس کو بھی ہم نے حقیقی تصور کر لیا ہے، اور یعنی یہاں سے غلطی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانے بغیر زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ تو بچے تو نہیں رہے، اب بچہ ہے 2 سال کا، 5 سال کا، 7 سال کا، 8 سال کا، تو ٹھیک ہے، نماز بھی اس پہ فرض نہیں ہے، آپ تو بچے نہیں ہیں نا۔ میرے سننے والوں میں جوان ہیں، بوڑھے زیادہ ہوں گے شاید، کیونکہ جوان لوگ تو سنتے ہی نہیں ہیں ایسی باتوں کو، بوڑھے لوگ تھوڑا فارغ ہوتے ہیں، وہ پھر سن لیتے ہیں، لیکن نہیں۔ دیکھیں، جب تک آپ اپنی حقیقت کو نہیں پہچانیں گے، یعنی کوشش نہیں کریں گے، سوال نہیں کریں گے، جانیں گے نہیں، تو آپ زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ جب تک آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے، زندگی ضائع ہو رہی ہے۔ بس جہاں اندھیرا ہے وہاں آپ روشنی کی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ انسان اندھیرے میں ہے، تبھی تو پیغمبر آ کے انسان کو روشنی دکھاتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور آ گیا، اللہ کا روشنی آ گئی اور کتاب واضح آ گئی۔ سراجم منیرہ کے الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سراجم، چمکتا ستارہ، سورج، سراج منیر۔ تو آپ نے تو اندھیرے کو روشنی سمجھ لیا ہے، تاریکی کو روشنی سمجھ لیا ہے۔ دنیا تو تاریکی ہے، اندھیرے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابھی دور رسالت نہیں شروع ہوا تھا، تو اس دور کو کیا کہتے ہیں؟ دور جاہلیت، تاریکی کے دور تھا۔ آج اس دور جو مکے کی دور جاہلیت کہلاتا تھا، اس سے زیادہ تاریکیاں ہیں اور دور جہالت ہے۔ مسلمان سب کے سب اندھیرے میں ہیں، اور یہ روشنی کی ضرورت بھی نہیں محسوس کر رہے۔ انہوں نے دنیا کو روشنی سمجھ لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم سب کا رخ ظاہر کی طرف ہے اور ظاہر کی فکر ہے ہمیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے۔ دنیا اور ما فیہا، اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ لعنت ہے۔ الدنیا ملعون وملعون ما فیہا، اللہ کی یاد نہ ہو تو پھر تو یہ تو لعنت ہے۔ ہم نے لعنت کو حقیقت سمجھ لیا ہے، پھر لعنت کو مقصد بنا لیا ہے، لعنت کو مقصد بنا لیا ہے۔ اس میں اپنے مشاغل ہم نے ڈھونڈ لیے ہیں، اپنی مرضی، ہر شخص کے لیے اپنی مرضی اہم ہے۔ میں کے گرد ہماری زندگی گھومتی رہتی ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، میں اور میں، میں اور میں، میں اور میں۔
ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ 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 عملی طور پہ، یعنی اللہ کے وجود کو تسلیم کریں، اللہ کو پہچانیں اور زندگی اللہ کے لیے گزاریں، اللہ کی طرف رخ کریں۔ ہم نے رخ کر لیا ہے دنیا کی طرف، ہم نے اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے۔ اپنی حقیقت کو نہ صرف یہ کہ ہم نے بھلا دیا ہے، بلکہ ہمارا اصرار ہے کہ اگر زندگی ہے تو بس یہی ہے، کامیابی ہے تو اسی دنیا کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اسے متاع الغرور قرار دیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ہے، یعنی یہ حقیقت ہے، اور حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ارب پتی لوگ ارب ہار روپے چھوڑ کے مر جاتے ہیں، اولاد والے لوگ، صاحب اولاد اور بڑے بڑے عہدوں پر اولاد کو چھوڑ کے مر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہے، دیکھیں اپنی حقیقت کو ہم نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی پریشان کن بات ہے، اور جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، میں مختصر بات کر رہا ہوں، آج کی نشست میں میری آخری کلپ ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، ہم اپنے اللہ کو نہیں پہچان سکتے، اور جب تک آپ اپنے اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو آپ اللہ کو بھول کے زندگی گزاریں گے۔ یہ مسئلہ ہے بس۔ اس وقت آج کا مسلمان اللہ کو بھول کر اور میں کو اپنا مرکز بنا کے زندگی گزار رہا ہے۔ ہر شخص، خواہ وہ کسی بھی سطح پہ ہو، وہ گلی کا خاکروب ہو یا ملک کا وزیر اعظم ہو، کہتا ہے میں اور میں۔ تو یہ بڑی پریشان کن بات ہے۔ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بھجوایا، اس دنیا میں ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری منزل آخرت ہے، ہمارا مقصود بھی آخرت میں ہے مکمل طور پہ۔ وہ الگ بات ہے کہ جزوی طور پہ یہاں آپ کو نتائج ملیں گے اچھے، آپ کو اللہ تعالیٰ ایک اچھی زندگی عنایت فرمائے گا اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ لنبوئنہم فی ہذہ الدنیا حسنہ کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ۔ دیکھیں آپ کو اگر سکون میسر آ گیا دنیا میں، کامل سکون، دائمی سکون، تو اور کیا چاہیے؟ بولیے۔ خوشی سے آپ کا دل لبریز ہو گیا کہ ملاقات ہونے والی ہے انشاءاللہ، اور چند گھڑیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ موت جب آئے گی تو مسکراتے ہوئے آپ جان آفریں کے سپرد کریں گے، تو بہت اچھی زندگی ہے، خوشیوں بھری زندگی ہے۔ ہم اور کیا چاہتے ہیں؟ ہر ایک خوشی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں خوشیاں تلاش کرنی شروع کر دی ہیں، اپنے اپنے مشغلے پال لیے ہیں۔ کوئی بھی مشغلہ ہو، مشاغل یہ ضرورت نہیں ہے جس کی، نسوار ہے، پان ہے، یہ ہے، وہ ہے، مختلف چیزیں ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے بس میں تو بیڈمنٹن کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے، 1 گھنٹہ میرا کھیل کا ہے، کلب میں جا کے میں نے گولف کھیلنا ہے، بیڈمنٹن کھیلنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، نیکر پہن کے میں نے دوڑنا ہے۔ تو وہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بھلا کر کیوں زندگی گزار رہے ہیں؟ اپنے آپ کو پہچانیے اور اللہ کے وجود کو تسلیم کریں۔ اللہ موجود ہے، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ہر حرکت نوٹ ہو رہی ہے، ویڈیو بن رہی ہے، شہادتیں جمع ہو رہی ہیں، 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز جو ہے مکمل ہے، آپ کی مکمل نگرانی میں ہے۔
ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر کوئی نگران نہ ہو، نگرانی میں ہے. المہیمن اللہ کی صفت ہے، نگران، نگہبان. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے انسان تم میرے نگاہوں میں ہو. تو یقین پیدا کریں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کو بھلا کر زندگی مت گزاریں، ورنہ آپ کا دنیا میں انجام خراب ہوگا، پریشان اور بدحال زندگی گزاریں گے. اس وقت بھی آپ پریشان ہیں، مجھے پتہ ہے. اپنے اوپر رحم کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.